بھی پاکستان کے اندر مشکل پریشانی آتی ہے، پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ رانگ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، جا کے غلط سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں تو عرصہ دراز سے محسوس کرتا تھا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، پاکستان کی ایک بہت پرانی مذہبی جماعت ہے، اس کے ایک باغی لیڈر ہیں، ان کا بیان ہے، سینیٹر کے عہدے تک گئے ہیں پاکستان کے اندر، یعنی اچھا پڑھا لکھا قابل بندہ، جذباتی بیان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں۔ ہم بھی تو مذہبی ہیں نا، لیکن ہم کسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، تو ہم آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بے شک چھوٹی ہے ذات بکری کی، پر دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ وہ جو بات کر گیا ہے نا، بات ٹھیک کر گیا ہے کہ جی پاکستان کی کل مذہبی جماعتیں کس کی تابع دار ہیں؟ امریکہ کی۔ تو یہ جماعتوں کے پیچھے ایمان برباد نہ کریں۔ آپ کے آستانوں کو تو نامنل آستانوں کی تو میں نے پہلے بات کر دی، آستانوں کو کسی کھاتے شمار میں نہیں آتے۔ یہ غلط فہمی دماغ سے نکالیں کہ آستان دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہے، الا ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، انگلیاں ساری برابر نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد مذہبی جماعتیں آ جاتی تو مذہبی جماعتیں بھی کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ ساری کی ساری امریکہ کی تابع دار ہیں، اسی کا ایجنڈا فالو کرتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو سمجھنے میں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بھٹو کا دور تھا، آخری دور، جب امریکہ کو مسئلہ بنتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کرتا ہے، تو پاکستان کے اندر مذہبی ٹچ بڑا چلتا ہے۔ یہ بڑا کامیاب ترین ٹچ ہے، ہمیشہ 75-78 سال کی تاریخ میں ہمیشہ مذہبی ٹچ کام آیا۔ جب آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے جہاد کے نام پہ مسلمانوں پاکستانیوں کے بچے مروائے، وہ بھی امریکہ کی تابع داری میں مروائے۔ سوویت یونین کے خلاف جو ہم جہاد کرتے رہے، کس کے خلاف تھا؟ کس کے حق میں تھا؟ امریکہ کے حق میں تھا، حقیقت میں جہاد نہیں تھا۔ 9/11 سے پیچھے چلے جائیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، پاکستان کی ہر چوک کے اوپر جہادی کیمپ لگے ہوتے تھے، ترانے چل رہے ہیں، لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، پوری قوم مجاہد بن کے کھڑی ہے۔ کس کی تابع داری میں؟ امریکہ کی تابع داری میں۔ مگر ایجنڈا سمجھ نہیں آیا، بڑی دیر سے سمجھ آیا۔ عقل ہماری سلو ہے نا، نیٹ ورک سلو ہے، دیر لگ جاتی ہے چیز ڈاؤن لوڈ ہونے میں، وہ بعد میں سمجھ آئی۔ بھٹو کا آخری زمانہ تھا، آخری زمانے کے اندر بھٹو چونکہ آکڑ گیا نا، جو لیڈر آکڑ جاتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا امریکہ کو، تو بھٹو آکڑ گیا تو اس کو گرانے کا ایک ہی اربا تھا، وہ کیا ہے کہ مذہبی ٹچ دیا جائے۔ وہ مذہبی ٹچ کیا تھا؟ نظام مصطفیٰ کے نام پہ پاکستان کے کل مسالک کا ایک اتحاد بنا، وہ اتحاد بھٹو کے خلاف کھڑا ہو گیا، جی ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ اور نظام مصطفیٰ دے مجاہد حالی تک بھی پھر دینو اپنے نام کے ساتھ فخر کے ساتھ لکھاتے ہیں مجاہد نظام مصطفیٰ تحریک کے۔ وہ تحریک کسی بھی ادنا سے ادنا ترین صحافی سے پوچھ لیں، اربوں کے حساب سے ڈالر تقسیم کیے پاکستان کے اندر۔ بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک چلانے کے پیچھے اصل طاقت کس کی تھی؟ امریکہ کی۔ اور چلا کون رہا ہے؟ سارے پیر شیر کل مسلک۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک مسلک تھا، سارے مسلک والے بیچ میں تھے، ان سب نے مل کے چلائی ہے۔ اور یہ ایسی لعنت ہے کہ جب تک یہ رہیں گے، جب تک کہ قوم کے سامنے بیٹھ کے سچے الفاظ کے ساتھ تسلیم کر کے معافی نہیں مانگتے، سارے قصوروار ہیں۔ ایک جان بھی میری وجہ سے جائے تو کیوں جائے؟ بھٹو گیا ہے تمہارے نظام مصطفیٰ کے جھوٹے نعرے کی وجہ سے وہ پھانسی چڑھ گئے، اور اندھے کو بھی پتہ ہے کہ پیچھے پیسہ سارا امریکہ کا تھا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتیں دین کے لیے کام نہیں کرتی، وہ امریکہ کے ایجنڈے کے لیے کرتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین بچانا ہے، ربنا اللہ کہو، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، یہاں سے تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، پھر ان کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ ایمان آستانوں، تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں، پارٹی وغیرہ سے نہیں بچے گا، اپنے ایمان کا جواب قبر کے اندر جا کے ہم نے خود دینا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے آخری، علامہ اقبال فرماتے ہیں، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ جب تو یقین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نا، پھر تو دیکھے گا کہ وقت کی سپر پاور طاقتیں بھی تیرے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو یقین کے ساتھ کھڑا تو ہو۔ ہمارے اندر وہ یقین ہی نہیں رہا۔